رسول بخش شہید صاحب، اب تک کی جو تصویر بنی ہے، سیاسی تصویر مذاکرات کو لے کر، اس سے آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ بات چیت آگے بڑھے گی؟ اور جو جیل سے اچانک انکار سامنے آیا مذاکرات کو لے کر، اس کے پس پردہ کیا کہانی آپ کو سنائی دے رہی ہے، دکھائی دے رہی ہے؟ میرے خیال میں ایک بات تو ذہن میں رکھنی چاہیے کہ حکومت اور اتحادی جماعتوں اور ان کی پشت پناہی کرنے والوں کے ذہن میں کوئی ایسا منصوبہ نہیں کہ تحریک انصاف کو اتنا بڑی سیاسی سپیس دے دی جائے کہ وہ دوبارہ سے ایک ایسا کردار ادا کر سکے جو ان کے عادات کے مطابق اسمبلیوں میں جسٹیفائی ہو یا جس کا جواز بنے۔ اس کو بھی وہ محدود کرنا چاہتے ہیں، جس طرح سے آپ نے دیکھا کہ ان کو وہ نمائندگی نہیں مل سکی جو ملنی چاہیے تھی، جو ریزرو سیٹس تھی، میں ان کی بات کر رہا ہوں۔ اور پھر حکومت کی طرف سے ابھی تک کوئی ایسے اقدامات کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا جس سے یہ معلوم ہو کہ وہ بالکل حکومت سنجیدہ ہے کہ تحریک انصاف کے ساتھ معاملہ طے کیا جائے۔ اور اگر ہم تحریک انصاف کو بھی دیکھیں کہ وہ کیا اس حکومت سے واقعی اتنا سیاسی طور پر لاشعور ہیں، یا ان کو کوئی تجربہ نہیں کہ جو نظام بنا ہوا ہے اور جس طریقے سے انتخابات ہوئے ہیں اور اس کے نتیجے کے طور پر جو حکومتیں بنی ہیں، پھر بھی اگر ان میں خوش فہمی ہے کہ وہ دوبارہ ان کو بحال کیا جائے گا، تو میرا خیال ہے کہ ایسا سوچنا بھی میرے نزدیک ایک سیاسی سوچ اور سیاسی سمجھ سے بالاتر ہے۔ تو یہ کھیل کھیلا جا رہا ہے اور دونوں طرف سے فیلرز ہیں۔ معاملات جتنے بھی بگڑے ہوئے ہوں، اختلافات جتنے بھی شدید ہوں، معاملات بالآخر ٹیبل پر ہی حل ہوتے ہیں، اور یہ لوگ ٹیبل پر بیٹھ چکے تھے۔ پھر بات کو آگے بڑھانا، یہ بڑی امید تھی کہ آگے بڑھے گی، لیکن حکومت کے جواب کا انتظار نہ کرنا اور اس سے پہلے ہی حکومت کو جواب دے دینا، کیا یہ عمل درست ہے آپ کی نظر میں؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ دونوں جانب سے یہ مذاکرات کے بارے میں بھی سیاست کی گئی کہ میز پہ آنا چاہیے، کہ ایک نے کہا ہم آنا چاہتے ہیں، بڑی دلیری کا مظاہرہ کیا، دوسرے نے کہا کہ نہیں، ابھی ہم سوچتے ہیں، آخر ان کو بھی آنا پڑا۔ یہاں تک معاملہ طے ہوا، اور ہم نے اپنے آپ کے پروگراموں میں ہی بڑی اچھی خوشخبری اس کو خیال کیا، اور ہم نے ہمیشہ یہی کہا کہ مذاکرات ہونے چاہیے۔ ایک یہ تھیوری ہے، یہ ایک مفروضہ ہے کہ مذاکرات کی میز پر ہر چیز ہونی چاہیے، لیکن اگر مذاکرات اس بارے میں ہوں کہ نظام صحیح درست میں نہیں اور نظام کی بنیادیں ہل چکی ہیں یا ہلا دی گئی ہیں، اور نظام کو اس طریقے سے ہونا چاہیے، آئین کا اور سیاست کا اور اسمبلیوں کا اور پارلیمان کے اختیارات یہ ہونے چاہیے آئین کے مطابق، یہ بنیادی کلیدی مسائل ہیں جس میں کہ یہ دونوں سیاسی جماعتیں یا دونوں اتحاد پھنسے ہوئے ہیں۔ تو اس کے بارے میں کہ مذاکرات کی میز پر بیٹھیں گے ہر چیز حل ہو جائے گی، مجھے ایسا نظر نہیں آ رہا۔ اچھا، کیوں نظر نہیں آ رہا؟ میں اس کی وجہ بتا دیتا ہوں۔ وجہ یہ ہے بنیادی طور پر کہ تحریک انصاف ابھی تک راندہ درگاہ ہے، اور درگاہ میں ابھی تک ان کی پذیرائی نہیں ہوئی۔ اگر ان کی پذیرائی ہو بھی جائے تو یہ کیسے ہم سمجھ لیں کہ جو کچھ پچھلے سال ہوا ہے، ابھی سال ہوا ہے اس کو، کہ جو 8 فروری کو ہوا تھا اور جو حکومتیں بنی اور اس سے پہلے جو کچھ ہو چکا ہے، پی ڈی ایم کی حکومت بنی، اس کے بارے میں مکمل طور پہ ان کو گھر بھیج دیں گے، زرداری صاحب بھی گھر چلے جائیں گے، شہباز شریف صاحب بھی گھر چلے جائیں گے، عمران خان اور اس کے لوگ دوبارہ واپس آ جائیں گے، ایسا ناممکن نظر آتا ہے۔ اور یا کیا ہم یہ بھی سوچ لیں کہ جس طرح سے کچھ حلقے کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں جی، ہو سکتا ہے کہ ایسی حکومت بنائی جائے جس میں کہ تحریک انصاف کو بھی اسی طریقے سے اکاموڈیٹ کیا جائے کے ساتھ کسی حد تک جس طرح پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم کو کیا گیا ہے۔ یہ کیا ان کی سیاسی موت نہیں واقع ہو جائے گی؟ ان کی ابھی تک جو سیاست رہی ہے وہ یہ ہے کہ یہ ان کے اسمبلیوں سے نکلنے کے بعد، میں اس کی بات اس سے پہلے کی بات نہیں کر رہا، وہ یہ ہے کہ ہم نے مزاحمت کرنی ہے اور ہم نے آئین کو بحال کرنا ہے، اور اختیارات آئین کے مطابق حکومتوں کو ملنے چاہیے، اور پارلیمان کو خود مختار ہونا ہے۔ یہ ساری چیزیں وہی بیانیہ ہے جو کسی زمانے میں میاں نواز شریف صاحب کا تھا، ووٹ کو عزت دو، مفہوم ایک ہی ہے، جو بھی آپ اس کو سمجھیں۔ وہ ہر چیز کیسے ختم کر سکتے ہیں اچانک، جب تک کہ ان کے سامنے کوئی واضح طور پر ایسا نقشہ موجود نہ ہو جو ہم بھی دیکھ سکیں، جس کے اوپر کہ سب لوگ بھروسہ کریں، اعتبار کریں کہ واقعی
وہ لوگ کہ جنہوں نے تحریک جو انصاف کو سیاسی نکالا تھا. کشمکش اور سیاسی صورتحال ہے، اس کے حل کے لیے کوئی بیچ کا راستہ نکالنا ضروری ہے. رسول بخش صاحب، سیاسی بیانیہ بنانے کی کوشش کری پیپلز پارٹی یا واقعی یہ حکومت زیادتی کر رہی ہے، پوچھ نہیں رہی، اہم فیصلوں میں اعتماد میں نہیں لے رہی اور عزت نہیں دے رہی پیپلز پارٹی کو؟ ماجرا کیا ہے؟ دیکھیں، یہ دونوں باتیں جو آپ نے کہی ہیں کہ حکومت عزت نہیں دے رہی، وہ اس کی پیمائش آپ کیسے کریں گے؟ اس کے لیے ثبوت آپ کہاں سے فراہم کریں گے کہ عزت نہیں دے رہی؟ یہ چیزیں ایسی ہیں جو مت ہیں اور جن کو کہ آپ نہ پروو کر سکتے ہیں نہ ڈس پروو کر سکتے ہیں. آپ کسی کے بارے میں کہہ سکتے ہیں مجھے عزت نہیں دے رہی، دی جا رہی. اور دوسرا یہ ہے کہ اہم امور میں ہم سے مشاورت نہیں. وہ اہم امور بتا دیں کہ یہ بھی تو بتا دیں کہ جی ہماری اگر عزت ہے تو عزت ہے، عزت نہیں ہے تو بے عزتی ہے، کہ کہاں پہ ان کی بے عزتی ہوئی. میرا تو خیال ہے کہ بڑے احترام سے ایک دوسرے سے ملتے ہیں، بلکہ اکثر پیار و محبت کا اظہار ہوتا ہے. اور جو اہم امور ہیں جن پر ان کو اعتماد میں نہیں لیا گیا، بات کرتے ہیں کہ جی کہ یہ جو ابھی پیکا آرڈیننس آیا اس کے بارے میں ابھی ہم بات کریں گے. اور 26 امینڈمنٹ سے تو بڑی بات نہیں تھی نا. آگے کون دوڑ رہے تھے؟ بلاول بھٹو زرداری صاحب ہی دوڑ رہے تھے. اور اس کے بعد جتنا بھی قوانین بنے ہیں ان کی تائید سے بنے ہیں. جو کچھ عدلیہ میں ہوا ہے، جو کچھ کہیں اور ہوا ہے، یہ پیپلز پارٹی کو اعتماد میں نہیں لیے. بتا دیں کہ یہ ایسا معاملہ ہے جس پر اعتماد میں لیے. بات کچھ اور ہے. بات یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کی پنجاب میں ایسی پوزیشن ہے کہ وہ حزب اختلاف کا کردار بھی ادا نہیں کر سکتی. اس کے لیے بھی اس کے پاس گنجائش نہیں ہے. کہ یہ بات یہ ہے کہ زمانہ بدل گیا ہے. آج کے زمانے میں یہی نہیں سمجھتا کہ یہ دو بڑی سیاسی جماعتیں ہیں، تیسری چوتھی جن کے ساتھ ان کا اتحاد ہے، عوام میں ان کی کوئی بنیاد موجود ہے. تو وہ سیاست کرتے رہے ہیں. سندھ میں بھی ہو رہا ہے، پنجاب میں بھی ہو رہا ہے، خیبر پختونخوا اور بلوچستان بھی اس سے مستثنیٰ نہیں ہے. کہ آپ کے ہاتھ میں ریاست اور حکومت کے وسائل ہوں، ان کو آپ پیٹرنیج کے لیے استعمال کریں، لوگوں کو اسکیمیں دیں، لوگوں کو یہ دیں وہ دیں، نوکریاں دیں. تو یہ اور پھر یہ ہے کہ ضلعی انتظامیہ کو آپ اپنے ہاتھ میں رکھیں. کہ کسی کے خلاف مقدمات ہیں، جالبی مقدمات بھی بنائے جاتے ہیں اور پھر اسی مقدمات کو ختم بھی کرایا جاتا ہے. کہ سیاسی اثر و رسوخ قائم کرنے کے لیے وہ بڑے روایتی طریقے استعمال کرنا چاہتے ہیں، حکومت کا سہارا لینا چاہتے ہیں. اور وہاں پہ محترمہ مریم نواز صاحبہ پیپلز پارٹی کو گھاس نہیں ڈال رہی ہیں. اس لیے یہ احتجاج کرتے رہے تھے، لیکن میرے خیال میں ہے کہ اسی تنخواہ میں گزارا کریں گے.